وليكم الله ورسوله سبحان الله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. معززین کرام، یہ ساتھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقریبات مناتے رہتے، خوش نصیب انسان ہے. داتا صاحب کے متعلق بات کرنے کے قابل میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جس شخص کی درگاہ پر خواجہ اجمیری جیسا آدمی چلے کاٹتا پھرا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کا میں کس طرح مجال برکت کے لیے کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال مرحوم جیسا دشوار پسند سخت گیر آدمی ہے علامہ اقبال مرحوم. وہ کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم. اس سے بڑی کیا شہادت ہو سکتی ہے جس آدمی نے ہندوستان کی سرزمین میں 90 لاکھ کافروں کی جنیوں توڑ کر ان کو سلسلہ اسلام میں داخل کیا ہے. اس آدمی نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے. کا کہنا ہے گنج بخشے فیض عالم اظہر خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رحمہ. داتا صاحب اپنی پہچان میں کسی کے محتاج نہیں تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ کا وہ تعارف جو خواجہ اجمیری نے کرایا وہ دوسرا کوئی آدمی کرا نہیں سکتا. جس طرح کی شخصیت ہوتی ہے تعارف کرانے والا بھی اتنا ہی قداور آدمی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اس میں ایک بڑی یادگاری شہادت یہ چھوڑی ہے کہ دور حاضر میں اولیاء اللہ جو قبروں میں چلے گئے ان کے انکار کے بارے میں ایک طوفان کی طرح لوگوں کے احساسات و جذبات چل رہے ہیں کہ دور حاضر میں جس طرح تمام اور احساسات کے بارے میں انکار کا رنگ بھرا ہوا ہے، عقیدے میں بھی جو منکرانہ قسم کا عقیدہ وہ قریب پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا انکار جو کسی فزیکل میزان پہ نہ تل سکے اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر فزیکل ترازو پر تولتے تو خدا کو کہاں تول کے مانیں گے؟ کون سا ذریعہ ہے کہ جس ترازو پر رکھ کے خدا کو مانیں گے؟ جس طرح خدا کے ماننے کے لیے آپ کے پاس ترازو نہیں ہے، ولیوں کے ماننے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے. مگر نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی خدا ہے. گر مصور نیست ای تصویر چیز. اور کسی ملک کا رہنے والا اگر انکار کرے تو اس کی اور صورت ہے. ہندوستان کا رہنے والا یہ کیوں کہے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے؟ جس آدمی نے قبر کے پاس 40 دن گزارے ہیں انہیں تو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے. ان کا انکار کرنے والوں سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے؟ ان کی تاریخی زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ملتا ہے یہ پتہ چلے کہ یہ قبروں کے منکر ہیں پر انہوں نے بڑا کام کر کے دکھایا ہے. اگر صرف مدرسے کھولنے اور مسجدوں کے مینار اونچے کرنے کا نام ہے تو پھر آپ مرزائیوں کی مسجدیں دیکھیں جو مطلقاً کافر ہیں اور سارا عالم اسلام جن کے کفر پر متفق ہے ان کی مسجدیں عام مسلمانوں کے بارے میں مقابلے میں تو کہیں بڑی ہیں. یا انگلینڈ میں بھی جو انہوں نے جگہ بنائی ہے وہ دیکھیں کہ وہ تو حرمین شریفین کے مقابلے میں ان کی عمارتیں بڑی ہیں. اسپین میں چلے جائیں تو پھر اگر عمارتوں کی بڑائی اور میناروں کی اونچائی یہ کسی کی سچائی کا ثبوت بنے پھر تو مرزائی جیسے منکر اور کافر جو ہیں وہ بھی سچے ہیں نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہزاروں حکومتیں آئیں اور گئیں، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں پرائم منسٹر ہو کر کے اندرا گاندھی 2 مرتبہ حاضر ہوئی. کہتے او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے پھر تیرے دربار میں میرے لیے کیوں دے رہا. اس کے اپنے گرو کوئی نہیں تھے، کسی گرو کی قبر پر گئی ہے، ایک مسلمان کی قبر پر آئیے معلوم ہوا کہ کافر ہو کر بھی یہ باور کرتا ہے مسلمان قبر میں بھی جائے تو کچھ کر سکتا ہے. کبھی نہ تھی. لارڈ کرزن جو وائس رائے تھا انڈیا کا اس کہتا I made my tour in all of India but I came to the conclusion the person who is buried in this shrine is real king of this country. ساری دنیا میں بھی سفر کیے ہیں، پورے ہندوستان کا دورہ بھی کیا ہے، لیکن جس وقت میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو پتا چلا کہ اصل ملک کا راجہ یہ ہے. خواجہ غریب نواز کی قبر سے آواز آ رہی ہے گنج بخشے. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی درگاہ سے بڑھتی ہے، اپنے پاس سے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ غوث اعظم. حضرت خواجہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا
اس میں گرامی سارا زمانہ جانتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی آپ کا اس میں گرامی ہے. علی بڑا زور والا نام ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت، حضرت حیدر کرار کی ولادت کے وقت آپ کی مائی صاحبہ نے نام حیدر رکھا تھا. یہ مولا مرتضیٰ کا نام علی جو رکھا ہے سرکار نے رکھا ہے. جو خوابے کے اندر پیدا ہوا اور سرکار دو علیہ السلام نے گود میں اٹھایا، سبحان اللہ. اس کا نام سرکار نے علی رکھا. مولانا علی زور والا نام. داتا گنج بخش علی حجویری کا نام یہ علی ہے. اور حجویر غزنی کے علاقے میں ایک بستی کا نام ہے، وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں. لیکن مختلف مقامات پر آپ گئے. حسنی سادات میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادوں کی اولاد چلی ہے. ایک کا نام زید بن حسن ہے اور ایک کا نام حسن مصنع ہے. جو حسن مصنع ہے ان کی اولاد میں سے سرکار بغداد ہے. ہم لوگ ان کی اولاد میں. سبحان اللہ. مصنع کے معنی ڈپلیکیٹ کاپی. امام حسن سے ان کی اتنی مشابہت تھی کہ کوئی دیکھے تو وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا تھا یہ تو امام حسن ہے. سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا سب سے زیادہ مشابہ جو ہے وہ جناب امام حسن تھے. سبحان اللہ. جس طرح حضور سے مشابہ کوئی نہیں تھا. اور دوسرے صاحبزادے آپ کے زید بن حسن تھے. زید بن حسن کی اولاد میں سے داتا گنج بخش علی حجویری اس اعتبار سے غوث الثقلین اور داتا گنج بخش علی حجویری یہ چچا داد بھائی بنتے ہیں. اور خواجہ اجمیری کے ساتھ آپ کا رشتہ ایک رشتے کے اعتبار سے خالہ زاد بنتے ہیں، ایک رشتے کے اعتبار سے ماموں زاد بنتے ہیں، ایک رشتے کے اعتبار سے پھوپھی زاد بنتے ہیں. ان سیدوں میں حسنین کریمین کی اولاد، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد کو، امام حسین کی اولاد، امام حسن کی اولاد کو رشتے اس کثرت سے دیتے رہے. چونکہ سیدوں کی تعداد تھوڑی تھی، بیٹیوں کو آپس میں اکوموڈیٹ کرنا ہوتا تھا، اس لیے ایک ایک آدمی کے ساتھ 4 رشتے بن گئے، 5. سبحان اللہ. تو اسی لیے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار بغداد نے کہا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ جو میرا قدم اس وقت بغداد کے اندر ممبر پر ہے یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. اس وقت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی اصفہان کے پہاڑوں میں ذکر الہی میں مصروف تھے. انہوں نے آگے گردن بڑھا کے کہا اللہ راس والعین. سبحان اللہ. باقیوں کی گردن پہ رکھے کہ وہ آپ کے لگتے کچھ نہیں، میرے سر اور آنکھوں پہ رکھے کہ میں آپ کا خالہ زاد ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ اجمیری کے ساتھ وہ رشتہ ہے اور خواجہ حجویری کے ساتھ سید علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اولیاء کا بادشاہ گزرا ہے. سبحان اللہ. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر قدم ہے، لیکن اس سے پہلے گزرے ہیں اور کچھ دن ہی پہلے گزرے، زیادہ زمانہ نہیں. سبحان اللہ. اور ایک ہمارا خاندانی ایک ریکارڈ بتاتا ہے، تاریخ نہیں لکھتی. ہمارے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی سرکار بغداد ان کے قبر پر تشریف لائے، لیکن ہمارا خاندانی ریکارڈ ہے، کتابوں میں یہ ریکارڈ نہیں ملتا. سبحان اللہ. حضرت غوث الثقلین کی برتری کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، سبحان یہ اللہ. آپ کے مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے بعد شروع ہوا. یہ اس سے پہلے کے آدمی. سبحان اللہ. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بے شمار کرامات ہیں. جس تاریخ یہ تشریف لا رہے تھے اس کا سید زنجانی یعنی اولاد فاطمہ کا یہ کردار ہے. پوری روئے زمین پر جو دین گیا ہے بنیادی طور پر اولاد فاطمہ لے کے گئے. سبحان اللہ. کان فرانس انی تارک فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ سبحان اللہ. وفی الہدی والنور وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، کہ میں 2 بلند پایہ چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے جس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے. سرکار نے اس کے بارے میں کافی لوگوں کے احساسات کو بلند فرمایا. وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آلِ بَيْتِهِ وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آلِ بَيْتِهِ. اس وقت سرکار نے فرمایا میں اپنی آل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. قرآن کے ساتھ آل بیت کا ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ مخاطب سرکار کے صحابہ ہیں. حضرت صدیق اکبر مخاطب ہے، فاروق اعظم مخاطب ہے، عثمان غنی. ان کو یہ کہنا میں تمہارے اندر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے اندر صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ صدیق اکبر کتنی بھی بڑی شخصیت ہے مگر اپنے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. قیامت تک جس کا سلسلہ جاری رہنا وہ اولاد فاطمہ ہے. انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا من بعدی ابدا. میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس سے اٹیچ رہے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کون سا؟ قرآن کو متمسک بھی بتایا، یعنی تمہارا سورس افلا بنیادی طور پر قرآن ہے اور دوسرا سورس افلا میری آل بیت ہے. حدیث گھر والے آل بیت ادرا بما فی بیتی، گھر والے کو بہتر پتا ہوتا ہے
کہ گھر میں کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں حدیثوں میں الجھن پیدا ہوگی بھائی بہت اس کو دور کرے گا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے محدث بھی تھے, چوٹی کے مفسر بھی تھے. سبحان اب اللہ. یہ ان کی کتاب جو مشہور کتاب ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, یہ کبھی فارسی میں تھی, یہ MA میں لگتی تھی, میں نے پڑھائی ہے. سبحان اللہ. پورے پنجاب میں صرف میں اکیلا آدمی تھا جو داتا گنج بخش علی اجمیری کی یہ کتاب پڑھا. سبحان اللہ. مشکل ترین کتاب ہے, اور جتنے لوگوں نے ترجمے کی ہیں کوئی ایک بھی آدمی ترجمے میں کامیاب نہیں. اگر میرے پاس آپ وہ کتاب سبحان اللہ. اس وقت درائے نادرہ, تاریخ وصاف اور کشف المحجوب, یہ 3 کتابیں مشکل ترین کتابیں تھی پرشین میں. تو پرشین زبان کے, چونکہ ان کی زبان اپنی پیدائشی طور پر پرشین تھی, یہ پشتو بھی جانتے تھے لیکن ان کی فرسٹ لینگویج جو تھی وہ پرشین تھی, اس لیے آپ نے یہ پرشین میں کتاب لکھی تھی. اور مشکل سے اس کے 10 سینٹینس بھی اگر سارا دن لگا کے آدمی تلاش کرے تو 10 سینٹینس اس میں تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن چونکہ میں بنیادی طور پر والی بغداد کے اولاد میں سے ہوں, والی بغداد کی جو میٹرنل لینگویج ہے وہ پرشین تھی, اس لیے شعر و شاعری کو حضرت غوث الثقلین کی وہ اکثر و بیشتر فارسی زبان میں ہے. فارسی زبان میں ہے. اور فارسی زبان میں ایک مرتبہ سلطان سنجر نے آپ کی طرف خط لکھا کہ آپ اگر میرے دربار میں تشریف لے آئیں, اتنی جاگیر دوں گا, اتنے پیسے دوں گا, لنگر کا سالانہ خرچہ دوں گا, لیکن جو لنگر کی آمدنی ہوگی یہ آپ کی ہوگی. تو جو ہی آپ نے اس خط کو دیکھا الٹا کر کے اس کی پشت پر لکھا, کہتے چو چترے سنجری, یہ سرکار بغداد کی شاعری ہے, چو چترے سنجری رخے بختم سیاہ آباد, جس فقر اگر بعد حوث ملک سنجرم. تو مجھے یہ کہہ رہا میں تمہیں جاگیر دوں گا, اگر میرے دل میں تیرے پورے ملک کی بھی کبھی حوث پیدا ہو, خدا کرے میری تقدیر کا منہ اسی طرح کالا ہو جس طرح تیرا جھنڈا منہ کالا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہزادہ غوث الاعظم. سلطان سنجر شیعہ تھا, اس کا جھنڈا کالا تھا. سرکار بغداد نے زمرہ اولیاء اللہ میں جس بے دردی کے ساتھ شیعہ کی تردید سرکار غوث پاک نے کی ہے کسی دوسرے شخص نے نہیں. سبحان اللہ. اگر یہ سوال آ جائے کہ پوری امت مسلمہ کے جتنے صوفیہ ہیں ان میں سب سے زیادہ کوالیفائڈ کون ہے, جواب ہے حضرت غوث اعظم. سبحان اللہ. ان سب میں زیادہ دولت مند کون تھا, جواب ہے غوث اعظم. سبحان اللہ. سب سے زیادہ صوفیہ میں کتابیں کس نے لکھی ہیں, جواب ہے غوث اعظم. انہوں نے تردید لکھی ہے. آپ سلطان سنجر کو کہتے ہیں زاگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیک جو نمی خلق. سبحان اللہ. جس دن سے مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے, خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تو کہتا ہے کہ مجھے میں تمہیں جاگیر دوں گا. جاگیر نہ دے, پورا ملک دے. ایسا ملک تو ایک نہ دے 100 دے, اور تو اپنا ملک 100 دے, مجھ سے جو مانگے تو میں جو دے کر کے 100 نہ لوں. سبحان اللہ. سید داتا گنج بخش علی اجمیری کی جو شعر و شاعری ہے اس کے اندر بھی بہت کیفیات ہیں. وہ کہتے ہیں گلت خانم مہتدانم بہے چد بس ونتوانم, کہ حیرانم نبی دانم چبس ود سازگار آیا. سبحان اللہ. یہ مشکل ترین بحر ہے فارسی کی, جس کے اندر وہ اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں گلت خانم مہتدانم بہے چد بس ونتوانم, کہ حیرانم نبی دانم چبس ود سازگار آیا. سبحان اللہ. تجھے میں پھول کہوں کہ چاند کہوں, تجھے کچھ بھی کہوں, میں وہ بات نہیں کر سکتا جو تیری شان کے لائق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے جملے ہیں جیسا کہ شادی پر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں, میں جو بات بھی کہوں وہ آپ کی شان سے نیچے ہی نیچے. میں مزمل کہہ دوں آپ اس سے اونچے, مدثر کہہ دوں آپ اس سے نیچے. یہ وصفت کند سادی نا تمام علیک الصلاۃ نبی وسلام, یہ نا تمام سادی تیری کیا تعریف کرے, صرف صلاۃ و سلام کہتا ہوں, تیری کیا جان ہے, میں تیری داتا گنج بخش اجمیری کہتے ہیں گلت خانم مہتدانم بہیتد وصف نتوانم, کہ حیرانم نبی دانم چبس ود سازگار آیا. میں حیران ہوں, میں جون سا بھی لفظ بولوں وہ تیری شان تیرے قد پر فٹ نہیں بیٹھتا, تیری شان کا ترجمہ نہیں کرتا, بس اپنی بے بسی کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم. فارغ ہوتا تو کچھ اور بھی عرض کرتا, لیکن زائرین کا بڑا ہجوم ہے میرے ڈیرے میں. آپ کے پاس بندے بیٹھے ہیں, اتنے تو نہیں ہوں گے لیکن اس کے قریب قریب میرے ڈیرے پر میرے زائرین ملاقات کے لیے, اور رات گئے تک نہیں,
آئندہ صبح کی نماز کے بعد زائرین کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ داتا صاحب کا نام لیا اور یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، وہ یہ ان کی ترجمانی اس طرح کرتا ہے کہ وہ مجھے گھیر لیتا ہے، اگر میں جمعے والے دن میں کسی جگہ جا نہیں سکتا۔ یہ کافی سارے دوستوں نے بیٹھ جاؤ بھائی، ہاتھ ملاتے وقت اس طرح ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا مکروہ تحریم اور نشانی ہے تکبر کی۔ میں نے سب آدمی سے دونوں ہاتھ سے دو ہاتھ ملائے، دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانا ان محبت کی نشانی، سبحان اللہ، اسلامی سبحان برادری کی نشانی۔ سبحان ہم اور آپ آپس میں بھائی ہیں، سبحان اللہ، انما المؤمنون اخوۃ، مومن سارے آپس میں بھائی ہیں۔ سبحان اور اللہ، قیامت کے میدان میں سرکار کے جھنڈے کے لیے جمع ہونا ہے، اس لیے اور کچھ نہیں۔ تو آج داتا صاحب کی محفل میں اتنا ضرور سمجھ کے جاؤ سبحان کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا، بے شک، ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں جب کشتی لڑتے ہیں، اگر کسی سے دوستانہ ملاقات ہو تو دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دعا ادھر رکھ کے دعا منگو نا، ادھر رکھو نا۔ میں نے اپنی زندگی میں دوستوں میں کشتی کبھی نہیں دیکھی، دوستی جناب نبی کریم علیہ السلام اور جناب حضرت قرار کے درمیان تھی، کے لیے مخالفت چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اپوننٹ، مخالف ہوتا ہے کمپیٹیٹر، اپوننٹ، یہ دونوں دوستی کے لیے لفظ نہیں استعمال کرتے۔ آپ اپنا تعارف کریں۔ چیزیں لے آؤ، سالک چھانا لے آؤ، نواز بڑی غلام حسین، پانی لے آؤ، غلام حسین کو چیزیں لے آؤ۔ اگر حسین کے غلام ہیں تو وہ تو میرے چچا کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں، رضوی بعد میں ہے، غلام حسین پہلے ہیں۔ سبحان اللہ، رضوی جو ہیں یہ حسین کے وہ بھی غلام ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ بڑا ٹائٹل وہ ہے۔ سبحان اللہ، وہاں کے خطیب کو جس سے ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ، میرے نانے کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لی برج روڈ کا مسجد کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کو کئی سالوں سے وہاں کے خطیب ہے اور کبھی آج تک ہاتھ نہیں ملایا۔ ختم شی پڑھے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللہ آپ کو دو قرآن 11 لاکھ درود شریف اور 2 قرآن مجید اور بھی کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہے میرے آج تھے وظائف اللہ آپ کو جتنے وظائف پڑھے آپ دے اللہ جزائے خیر 1000 5000 مرتبہ درود شریف دعا آمین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یاسین اور 2 قرآن پاک 2 قرآن مجید اور 50 مرتبہ اللہ آپ کو جزائے خیر اے مولا کریم کلمات طیبہ پڑھیں اور جسے میرے بھی رکھیے گئے جسے اپنی اسمرات پر خدا کی یقین ہے جسے سو صاحب میں یقین ہے جسے آج کے پاس کیا گیا مولا کریم اپنی بارگاہ میں حضور مقبول ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین علیہ السلام کے بعد آمین باقی السلام کی تمام آل بیت ازواج طاہرات طیبات اولاد نجات کریم قانون جنت مولا مرتضی شہیدان دست کبرا ائمہ آل بیت کے بعد آمین اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرات صاحب تابعین تمام اولیاء امت کے علماء حق امت جلال حق اور حضرت امام حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد محمد قادری چشتی نقشبندی سورمردی شاذلی بلبی زنجانی کربتی شمالیت القابیت اندرابی کبرویہ ویسیہ کے آمین اور رخصو حضرت غوث پاک بیروں کے دسکار خیجہ ملی معظم تعلیم سرکار داتا گنج بخشی لیے میری شیخ شاہ سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا اور جملہ زمرہ آئے اور اللہ کے روایت خضر جتنے حاضرین اس مجلس کے اندر موجود ہیں مولا کریم ہم سب کے آبا و اجداد جتنے بھی آل حق سے آمین زمین پر جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو سب کے روایت آمین پروردگار جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے اور بالخصوص دادا گنج بخشی اجمیری رحمۃ اللہ کی برکت سے حضرت غوث پاک تسلیمہ عثمانی کی برکت سے نواز کی برکت سے سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی برکت سے شاذلی حسینی رضی اللہ عنہ کی برکت سے اور جملہ زمرہ اولیاء اللہ اور علماء ربانی کی برکت سے مولا کریم آج کے حاضرین جتنے تشریف لائے ہوئے سب کے لیے حاجات پوری فرمائے اور یہ ساتھی اللہ کریم کو عزت و برکت و ترقی عطا فرمائے ان کے کاروبار میں اور معاملات میں خیر و برکت فرمائے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی حاضری بڑی باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں اللہ کریم کی حاضری منظور و مقبول ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرمائے دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرمائے دہشت گردی کی ذلت سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرمائے آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرمائے زلزلہ زدگان کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما اور حالیہ فسادات میں سرحدی علاقوں میں جو علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت عوام اہل سنت کو مورد آزار بنایا گیا مولا کریم اپنے فضل سے ان کے نقصانات کی تلافی فرما ان کے جانی مالی نقصان کی کمی کو پورا فرما نقصان پہنچانے والوں کو ہلاک فرما ذلیل و خوار فرما اے مولا کریم سرزمین ہند میں جہاں صدیوں تک مسلمان تاج پہن کے رہا ہے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی برکت سے وہاں اسلام کے جھنڈے کو دائمی بلندی عطا فرما اور تمام طاقتوں کو پسپا فرما جہاں مسلمان صدیوں تک تاج پہن کے رہا ہے وہاں کے توقع غلامی سے اسے آزادی عطا فرما سرزمین بغداد کو خطرات سے پاک فرما زمام اقتدار آل حق کے سپرد فرما حضرت مولا مرتضی شیر خدا شہنشاہ نجف اشرف
امام حسین شہید دشت کربلا اور والی بغداد شہنشاہ جیلان کی برکت سے بغداد کے مقدر کو تبدیل فرما اور اس کے کھوئے ہوئے عروج سے کہیں زیادہ عروج عطا فرما ایران کو خطرات سے پاک فرما افغانستان کو بحال فرما اور دہشت گردی کی لعنت سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نجات فرما سیریا کے اندر امن و امان قائم فرما اور خطرات کو سے پاک فرما بیروت اور فلسطین کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی اقتصادی صورتحال کو خوشگوار فرما اور وطن پرستی کی بجائے خدا پرستی کی دولت عطا فرما چائنا میں بسنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں مکمل طور پر عطا فرما وہ مذہب حنفی کے لوگ ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مذہب و ملت پر مکمل طور پر آزادی سے عمل کرنے کا حق مل جائے اور رشیا کے اندر بسنے والے مسلمان ان کے زیر اثر ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رشیا سے پاک فرمائے ان کے دباؤ سے پاک فرمائے اللہ کریم کل ہوئے زمین پر مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالدستی اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی یہ ساتھی جو اس کا بندوبست کرتے ہیں اللہ کریم ان کو صحت عمر میں برکت فرما عمر خضری اور جائز سکندری عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر محمد